کیا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب ایک طرف آپ نے یہ آیت کریمہ رکھنی ہے اور ان بندوں کا بھی عقیدہ سامنے رکھنا ہے جو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد طلب کی شرک ہو گیا، یا کہا کہ فوت ہو گیا تو ان سے کی شرک ہو گیا، انہیں وسیلہ بنایا شرک ہو گیا۔ یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایاک نستعین کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں۔ تو ہم مجھ سے مدد چاہیں، اور یہ بھی قرآن ہے اور وہ بھی قرآن ہے، اور اللہ نے جو فرمایا وہ ایک ہے، تضاد نہیں ہے۔ تضاد سمجھو میں کسی کی عقل خراب ہوگی، کسی کا ذہن خراب ہوگا، کسی کے پاس علم نہیں ہوگا، اور کسی کے پاس اللہ جل وعلا کا دیا علم نور ہوگا، اور جب نور ہوگا اس نور کی روشنی میں وہ بتائیں گے کہ سارے قرآن کو پڑھ کے پھر لوگوں کو سمجھاؤ، انہیں بتاؤ حقیقت کیا ہے۔ اب دیکھو، اگر نستعین کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں اور کوئی وسیلہ نہیں بنا سکتے، تو فوت ہو گیا تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس کا وسیلہ بھی نہیں ڈال سکتے، اگر کیا تو شرک ہو جائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے جس میں اللہ جل وعلا فرما رہا ہے اگر وہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کریں، جاؤکا محبوب تیرے پاس آ جائیں، جاؤکا تو تیرے پاس حاضر ہوں، فاستغفر اللہ تو اللہ سے معافی طلب کریں، واستغفر لہم الرسول اور رسول ان کے لیے معافی طلب کریں، رسول ان کے لیے بخشش طلب کریں، رسول ان کے لیے اللہ کے ہاں شفیع بن جائیں، وسیلہ بن جائیں ان کی بخشش کا، اور عرض کریں کہ مالک ان کو بخش دے، لہم ان کو بخش دے، لوجد اللہ تواب الرحیم تو ضرور وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اب مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ بولے تو صحیح نا، اللہ تعالیٰ آپ نہیں بخش سکتا تھا تو پھر کیوں کہا محبوب کے پاس جاؤ؟ جب ظلم جو کر لیا تو بخشتا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو چند دن جو ہے کسی کی صبح میں بیٹھ جاتی ہیں اور جو ہے نا ان کی عادت ہی یہ ہے کہ اعتراض کرنا، اور ہمارے شیخ صاحب کہتے ہیں مکھی کا کام ہی گندگی پہ بیٹھنا ہے، جس کے اندر گندا ہوتا ہے اندر سے کیا ستھرائی نکلے گی اس کے اندر سے، اور وہ باہر بیٹھ کے منجوں پہ پھٹوں پہ بکواس کرتے ہیں، علماء کرام کے خلاف بولتے ہیں اور اہل سنت جماعت کے خلاف بولتے ہیں، اور انہیں قرآن کا پتہ ہی نہیں۔ آنا کب ہے؟ جب بیان ختم ہونے لگے، یا آنا ہی نہیں اور دوسروں کی جولیوں میں بیٹھنا ہے۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہیں جی یہ بابا فرید کی بات کرتے ہیں۔ اچھا ہاں، سبھی بیٹھے ہوئے ہیں اور لطف اندوز ہوں گے کہ داتا صاحب کی بات کرتے ہیں۔ اچھا وہ اس سے بات وہ نہیں کرتے، عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب تم مان گئے ان کا کوئی ولی نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک نہیں ہے، تو جب خدا کے یار ہیں تو ان کا نہیں کرنا تو کن کا کرنا ہے؟ یہ تو مان گئے نا کہ وہ نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ بے دموں میں ولی کوئی نہیں ہوتا، ولی ہوتا ہے ایمان والوں میں، ہمارا ایک نہیں ہے، ہمارے تو امام اعظم سے پیچھے ادھر سے لے کے یہاں تک لائن لگی ہوئی ہے، اسے جلی بھی ہمارے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی بھی ہمارے ہیں، اور داتا علی حجویری بھی ہمارے ہیں، اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بھی ہمارے ہیں۔ تو اس لیے وجہ یہ ہے کہ جن کے ہاں ولی ہے ہی نہیں، نہ وہ کرامت کو مانتے ہیں، وہ اپنا جیسے مانتے ہیں، وہ ولیوں کا کیا ذکر کریں گے؟ ولیوں کا ذکر تو وہ کرے جو ماں باپ نو اتنا مقام دیتے ہیں، تو ان کے ہاں کہاں تصور آئے گا کہ ولی ہمارے جیسے ہیں؟ وہ کہیں کہ وہ خدا کے ہو گئے ہیں، اور جو خدا کے ہو جاتے ہیں وہ زمانے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں کہ میرے پاس تو وہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا، کیونکہ اس پہ تو پھر کافی ٹائم چاہیے اس باتوں پہ کہ یہ اٹھ کے تو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں اللہ پاک نے واقعات، مسالے، ایک نہیں مچھر تک اور مکڑی کے گھر تک اللہ پاک نے بتایا، لیکن یہ لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، بس ان کا کام کیا اعتراض کرنا۔ ان کے لیے دعا کیا کریں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، بتاؤ ایاک نستعین،
ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے، اگر یہ مطلب ہے، یعنی وسیلہ ذریعہ، ابا جی میری مدد کر دیں، فلاں میری مدد کر دیں، فلاں کر دیں، دین میں کر دیں، دنیا میں کر دیں، سب کا ایمان ہے کہ یہ وسیلہ ہیں، حقیقت میں اللہ ہی کرتا ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے اور اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، سب کا یہی ایمان ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں یہ شرک ہے، اس میں مانگ گیا ہے، اللہ کہتا ہے ایاک نستعین، ہم کہتے ہیں یہ دیکھو بولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اللہ خود نہیں بخش سکتا، وہی بخشتا ہے، لیکن وہ کہتا کیا ہے، بولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اگر جانوں پہ ظلم کر لو، گناہ کر بیٹھو، اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھو، تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ۔ اب آپ دیکھو نا، آپ سمجھتے ہو اللہ یہاں نہیں بخشتا، مالک بخشتا ہے، مالک مہربان ہے بڑا، لیکن بلا کدھر ہے، محبوب کی طرف بلا رہا ہے، اور کہتا ہے محبوب کی طرف آؤ۔ اب جسمانی طور پہ آئے اور روحانی طور پہ آئے، محبوب کے پاس آؤ، اور پھر کیا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگو، فاستغفر اللہ، کہ مالک ہمارے گناہ سے درگزر فرما، اور یہاں تک نہیں، پھر آگے فرماتا ہے کہ واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرتے ہیں۔ یہ ذرا آپ توجہ رکھنا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، اور آپ کے ایمانوں کو بچانے کے لیے میں آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ تک بات پہنچ جائے، تقریر لگانا کام نہیں، بات پہنچانا ہمارا کام ہے، اور سمجھانا ہمارا کام ہے، کہ یہ جو کہنا کہ مدد اور وسیلہ یہ ناجائز ہے اور شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو غیر اللہ کی طرف جا رہی ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ جب جانوں پہ ظلم کیا ہے رب خود بخش سکتا ہے، تو پھر یار کی طرف کیوں بھیجا، پھر کیوں بھیجا؟ جاؤ کا فاستغفر اللہ، کدھر جاؤ؟ محبوب کے پاس، اور پھر وہاں استغفار بھی پھر بھی نہیں چھوٹی، کہ فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، یہاں تک بھی نہیں۔ یہاں بھی حضور کی شان ہے کہ حضور کی طرف توجہ کرو تو پھر رب کی توجہ ہو جائے گی، کرم ہو جائے گا، لیکن اللہ پاک نے یہاں تک بھی نہیں رکھا کہ مجھ سے معافی مانگو اور بس نہیں، اور کہو میرے محبوب لہم، جتنے بھی آئے ہیں، اب ہم میں ایک دو نہیں ہے، جتنے بھی ہیں آئے تو محبوب کی طرف ہے نا، اور محبوب کے پاس آئے ہیں، اگر پیسہ نہیں ادھر جسمانی طور پر نہیں تو روح تو چلی گئی ہے، توجہ تو وہاں ہو گئی ہے، یا جسمانی طور پہ سبحان اللہ وہاں بھی پہنچ گئے ہیں، روح بھی وہاں پہنچی ہے۔ اب جب وہاں پہنچے ہیں تو رب فرماتا ہے یہ مجھ سے معافی مانگے اور میرے محبوب ان کے لیے کہہ دیں کہ مالک یہ آئے ہوئے ہیں اور تیرے فرمان پر میری بارگاہ میں بلائے ہوئے ہیں، میری لاج رکھتے ہوئے ان پہ کرم فرما دے، ان کی بخشی فرما دے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہاں محبوب کے ہونٹ جنبش کریں گے، میری اجابت محبوب کے پاس کھڑی ہوگی، اور اسی وقت بخشش ہو جائے گی، اسی وقت کرم ہو جائیں گے۔ تو آپ بتاؤ، آپ اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر کیا مطلب ہے؟ کہ یہی مطلب ہے کہ حضور وسیلہ ہیں۔ حضور کیا ہے؟ بخشنے والا اللہ پاک ہے، حقیقت میں مدد فرمانے والا اللہ پاک ہے، لیکن اسی مالک نے اپنے یار کی شان واضح کی ہے، اپنے یار کے مقام کو واضح کیا ہے، بخش میں رہا ہوں اور بتا رہا ہوں جو میرا ہو جاتا ہے اس کو کیسے نوازتا ہوں، وسیلہ ان کو بنا کے تو پھر رحمت کے چھینٹے مار دیتا ہوں۔ اب یہ ایک آیت کریمہ ہے، اب دیکھیں انصاف کریں، ایاک نستعین